یہ آرمی کو ہٹ کرتے ہیں کہ جی یہ پیچھے ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. جب پروموشنز ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹافز کی، آپ نے وہاں انٹروین کی. میں چوائس ٹھیک تھی جنرل پرویز مشرف؟ میں کوئی نجومی تو نہیں تھا، میں پہلے بتا دیتا آپ کو. کر کیا رہے ہیں اینڈ واٹ ڈو دے ایکچولی وانٹ اینڈ وائی آر دے ان اے ہری؟ کرپٹ مافیا آج اتنی مضبوط ہے کہ ریاست کا کوئی بھی ادارہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اور ڈیموکریسی کو آپ کہہ رہے ہیں ہم جی سیٹوں سے نکال دیں گے. ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. فارمر پرائم منسٹر کو بھی دیکھا ہے ہٹنگ دا گورنمنٹ. میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے تو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے. اچھا صحیح کمنگ along and hitting the government. ان لوگوں کی وابستگیاں بڑی سطحی قسم کی ہیں. یہ صرف مطالبات جانتے ہیں، ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک جلسہ جس کی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ یہ مدر آف آل جلساز ہوگا یا فادر آف آل جلساز ہوگا، تو مجھے تو لگا یہ گرینڈ چلڈرن کا جلسہ تھا. دا کوشچن از کہ اس جلسے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس سے پہلے جلسے سے جو پرولوگ ہے، پرولوگ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کئی لیڈرز نے پاکستان آرمی کو بڑا ہٹ کیا، کئی لیڈرز نے نگیٹیوٹی دکھائی، اور پھر اس کے بعد ابھی بھی آج بھی آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ جب بھی میں انٹرویو بھی کرتا ہوں لوگوں کو، وہ انڈائریکٹلی وہ یہ آرمی کو ہٹ کرتے ہیں کہ جی یہ پیچھے ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ آئی مین واٹ آر دے ٹاکنگ؟ اور یہ جو پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہے، یہ ساری بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ جنرل امجد شعیب ہیں جو بات کریں گے ابھی، اور اپنے ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ آف کورس اینڈ اے پولیٹیکل اینالسٹ. تو ان کا ایک ویو پوائنٹ لیں گے کہ واٹ کائنڈ آف آپ کہہ لو پرسیپشنز ہماری اپنی جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے یہ کریٹ کر رہی ہے. تو جن صاحب دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از کہ یہ آپ اس کا ذرا مجھے ایک سینopsis دیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اینڈ واٹ ڈو دے ایکچولی وانٹ اینڈ وائی آر دے ان اے ہری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب، الیکشن کو انہوں نے ایشو بنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب بعد میں بات بنتی گئی کہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے. اب یہ سارا ورڈکٹ جو ہے یہ اپوزیشن خود دے رہی ہے، اور اس میں بہت ساری کوکنگ اپ بھی ہے. جو آج چل کے حالات ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں. آپ دیکھیے کہ آفٹر آل کووڈ کا مسئلہ آیا تو پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے، لیکن ان کی طرف سے تعاون تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کا خیال بھی کوئی نہیں کہ حکومت کی مشکلات ہیں کیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گروہ اکٹھا ہو گیا ہے جو کہ جس میں بہت سارے لوگ صرف پاور ہنگری کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اقتدار چاہیے. بہت سارے وہ ہیں جن کے کرپشن کے مسئلے ہیں، وہ تنگ ہیں کہ جناب یہ ہم سے پوچھ کیوں رہے ہیں. اور کچھ ویسے ہی آپ نے دیکھا وہ شامل باجا ٹائپ ہوتے ہیں جو ویسے شامل ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چاہیے کیونکہ ادروائز وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی جانتا ہے نہ دیکھتا ہے. اب یہ جو جتنا بھی یہ بات کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں، اب باہر کی رپورٹس ہیں، جو یورپین یونین کی رپورٹ ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ پہلے الیکشنز کی نسبت زیادہ فیئر تھے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فافن والوں کی رپورٹ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جی 2 الیکشن جو پہلے ہوئے ان سے یہ بہتر الیکشن تھے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ الیکشنز پہ مجھے اعتراض ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پھر آپ کو کوئی ثبوت اور شواہد ہونے چاہیے کہ جی یہ ہمارے شواہد ہیں اور یہ ہم نے نوٹ کیا، لہذا یہ ایشو ایڈریس کیا جائے. اور اگر وہ ایڈریس نہ ہو تو پھر آپ احتجاج بھی کر لیں، لیکن ادھر آئے نہیں یہ لوگ. اور جو بات کرتے ہیں کہ جی نالائق ہیں، یہ ہے اصل چیز. یہ ہے کہ کرپٹ مافیا آج اتنی مضبوط ہے کہ ریاست کا کوئی بھی ادارہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، ان کے پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے اور ان کے پیسے کی وجہ سے، جو کہ انہوں نے اتنے عرصے میں بے پناہ پیسہ لوٹا ہے اور ان کے جیبیں بھری پڑی ہیں. آپ اس کو کسی بھی شکل میں کسی ادارے میں دیکھ لیں، نیب دیکھ لیں، کسی کا بھی فنکشن آپ کو وہ ایفیشینٹلی چلتا نظر نہیں آئے گا، اور ہر جگہ رکاوٹیں. حتیٰ کہ نیب کے قانون کے مطابق اگر کیس 1 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہونے چاہیے تو جو میگا کیسز ہیں وہ 9-10 سال سے پڑے ہوئے ہیں. یوسف گیلانی کا کیس پڑا ہوا ہے، راجہ پرویز اشرف کا پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کو سندھ والے ڈاکٹر عاصم کا دیکھ لیں، شرجیل میمن، وہ چلتے ہی نہیں کیس. اب یہ چیزیں تھیں جو عمران خان نے غالباً اس وقت غور نہیں کیا اور ادارے ان کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. سوچا یہی کہ جناب جب ہم سنسیئر ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہ نہیں ہوا. اب جو کرائسس جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو گرم کرتے ہیں کہ جناب مہنگائی مہنگائی، آپ یقین کریں کہ گندم کی اور چینی کی کرائسس جو ہے یہ اپوزیشن کی پیدا کرتا ہے.
حکومت کو فیل کرنے کے لیے. چینی کے کارخانے یا پروڈکشن اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو اپوزیشن کے ہاتھ تقریباً 80% جو چینی کی پیداوار ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے پاس ہے. اس کے کارخانے 20% ان کے پاس ہیں. یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, اگر یہ چاہتے ہیں تو وہ 80% والے جو ہیں وہ مارکیٹ میں سستی چینی دے کے تو بالکل بحران ختم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے تو خود ہولڈنگ کی. اور یہی کام یہ جو ہماری ملیں ہیں یا گوڈاؤن ہیں گندم کے, ان میں ایشو ہے. لوگ اسی طرح وہاں بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہولڈنگ کرتے ہیں اور حکومت بے بس ہو جاتی ہے. تو یہ کرائسس کریٹ کی گئی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط ہے, تو وہ یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ریاست کو یا کمپرومائز پہ لے آتی ہیں یا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. کیونکہ عوام تو ان چیزوں کو شاید نہ انالائز کر سکیں, وہ نہیں سمجھیں گے. ان کے لیے تو یہی ایشو ہے کہ جناب آٹا مجھے مہنگا ملا یا مل نہیں رہا, چینی مجھے نہیں مل سکی, اور آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی, پیٹرول بھی مہنگا کر دیا, تو عوام اس سے آگے نہیں دیکھتے. اچھا جن صاحب, ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہی آپ کے سامنے تھے سارے لیڈرز کہ جی لولی لنگڑی جمہوریت بھی اچھی ہے, ان کمپیریزن ٹو ڈکٹیٹرشپ اینڈ آل دیٹ. اب آپ کے پاس ایک ڈیموکریسی آئی ہے اور ڈیموکریسی کو آپ کہہ رہے ہیں ہم جی ان کو سیٹوں سے نکال دیں گے. سو واٹ ڈو دے ایکچولی مین بائی دس؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہم سب کو دھوکہ دینے کے لیے دو چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایک یہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ سب اداروں کو سب کو آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. دوسرا سلوگن ہوتا ہے کہ ٹرو ڈیموکریسی عوام پہ چھوڑ دیں, جس کو مرضی وہ الیکٹ کریں. اب عوام میں پیسہ بھی یہ لگائیں گے, بریانی بھی کھلائیں گے, سب کچھ کر کے یہ ان سے ووٹ لے لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے الیکشن میں جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے یہ ڈیموکریسی ہے کہاں سوائے الیکشن کا ایک پروسیس جو آپ ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک حصہ ہے. کسی ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ یہ خاندان جو ہیں وہ حاوی ہوں اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح, پرائیویٹ اپنے پروجیکٹ کی طرح چلا رہے ہوں, اور باقی سارے ان کے ملازموں کی طرح, غلاموں کی طرح بہیو کر رہے ہوں. گھٹیا تو یہاں یہ لوگ ہیں جو جا کے اور اولاد در اولاد آگے غلامی سے باہر ہی نہیں آ رہے. تباہی ان کی وجہ سے مچی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان کو یا کسی اور کو کہیں گے کہ یہ بڑی کرپشن ہے, لیکن ان کو زرداری نظر نہیں آئے گا کبھی. یعنی بڑے بڑے باعزت آدمی آپ دیکھیے, رضا ربانی معتبر لوگ ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ان میں بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ کبھی وہ اس چیز کے اوپر آگے کھڑے ہوں. اعتزاز حسن, یہی لوگ آپ پی ایم ایل این میں دیکھ لیں. اور یہاں تک کہ یہ ان کے مفادات کو بچانے کے لیے خود جھوٹ بولنا شروع ہو گئے. میں نے یہ شاید خاقان عباسی اور ان لوگوں اتنے جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ, صرف اس وجہ سے کہ ادھر کی غلامی بھگتانی آپ نے. تو ہے کدھر ڈیموکریسی, ہے کدھر جس کو یہ بچانا چاہتے ہیں؟ اچھا ڈیموکریسی کے جلسہ ڈیموکریسی کے علاوہ ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل. جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کے اندر یہ جو پیپل لائک اچکزئی کمنگ along and hitting the government, and of course آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو بھی دیکھا ہے hitting the government کہ اور وہ تو نام لے کے انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف کا اور چیف آف دی ISI. اب یہ what kind of a you think an impression particularly ہمارا جو ایڈورسری ہے انڈیا میں جو بیٹھا ہوا ہے, what will they think about it؟ لیکن وہ تو ایکسپلائٹ بھی کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ بھی ہوں. اگر خود ڈائریکٹ نہ ہوں تو کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے, کسی اور جس کو وہ سمجھیں کہ بھی اس کو یہ اکاؤنٹیٹ کر لیں گے, تو وہ اس کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ انٹیلیجنس کا جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی را کا آدمی ڈائریکٹ جا کے کسی کو کانٹیکٹ کرے. انہوں نے آگے اپنے طریقہ کار رکھے ہیں, لوگ رکھے ہوتے ہیں. تو وہ ایشو تو ہو سکتا ہے اور اس سے لازماً ملک کو نقصان پہنچے گا. لیکن میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے تو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف جب سے ان کو جنرل مشرف نے باہر کیا, وہ مکمل طور پہ پاکستان آرمی کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے. کہیں نہ کہیں وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے چکر میں رہے ہیں کہ یہ آرمی کو میں نے لیٹ ڈاؤن کرنا. اور آج بھی ان کی تقریر دیکھ لیں, وہ قوم کے مسائل کی بات نہیں, وہ جو قوم کے مسائل کا ہوتا ہے وہ یہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, 2 وقت کی روٹی کا رونا رو کے
باقی وہی کہ آپ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو دیواریں پھلانگ کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آ گئے. وہ کون سی بات؟ وہ مشرف کے دور کی وہی، وہ آج بھی 22 سال پرانا اپنا دکھ نہیں بھولا. اور یہی وہ چیز ہے جو اندر اس کے ایکچولی اینالائز کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. میاں صاحب کا تجزیہ یہی ہے کہ میں جو کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر میلس اور وینم اتنا زیادہ ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے، اور پھر وہ جو سولین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے ان کے ذہن میں سوچ کہ جو ہم کہہ دیں وہ ٹھیک ہے اور سب کو اس پہ سر تسلیم خم. اس میں آئین میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہم نے کہا ہے تو ہماری سپریمیسی آپ کریں. نتیجہ یہ کہ ان کا ہر دور میں کانفلکٹ رہا ہے. جب کبھی کسی نے ان کو مشورہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب یہ درست نہیں، تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوا وہ بندہ. نتیجہ یہ ہے کہ غلام اسحاق خان سے لے کے آج دن تک یہی حال. چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، 1.5-2 سال اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے پتہ کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں کہ یہ فلاں کیسا ہے، یہ ہے وہ، سب کر آگے کئی لوگوں کو سپرسیڈ کر کے جس کو بٹھائیں گے پھر 4-6 مہینے بعد اسی کے ساتھ پھٹا. کبھی اپنا بھی تجزیہ کریں نا یار، سارا پاکستان تو غلط نہیں ہے. ہر دور میں جو آپ کو لوگ ملتے ہیں وہ سارے خراب تھے، سب غلط تھے، آپ کی اپنی چوائس تھی. کبھی یہ بھی سوچیں کہ آپ میں بھی کوئی خرابی ہے، وہ نہیں ہے سوچنی انہوں نے. اور باقی جو خوش آمدید چمچے غلاموں کی جو ٹولیاں ہیں ساتھ ملی ہوئی، وہ تو ان کی تو ضرورت ہی نہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ جناب میاں صاحب یہ آپ کی غلطی تھی. وہ جی حضوری ہے جو ہے انہوں نے زیادہ بیڑا غلط کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو اور یہ جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے، کہ لاہور کے لوگوں کو the way he treated and I think he abused the people of لاہور. اور میں تو یہ کہوں گا کہ لاہور کے لوگوں نے ایک مہمان نوازی والا ایک بھرم رکھا ہے، ورنہ شاید وہاں پہ سٹیج پہ چڑھ دوڑتے لوگ. وہ لوگ وہاں پہ بڑے بڑے خوددار لوگ ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ سمجھتے نہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے. یہاں پہ میں 3 لوگوں کی بات کرتا ہوں، ہمارے مولانا محترم، اچکزئی اور ANP کا کوئی بھی لے لے. مجھے کوئی شخص بتا دے کہ کبھی ان کے اندر وہ جوش جذبہ وطن کے لیے آیا ہو کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حب الوطنی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا نعرہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور اللہ اکبر کا نعرہ، یہ 2 نعرے ہیں جو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی اساس ہے. آپ آئین کے صبح سے لے کے رات تک آئین کے تقدس کی بات کرتے ہیں، سب کچھ. آئین بدلے جا سکتے ہیں، جب پارلیمنٹ کی مرضی ہوتی ہے بدل دیتی ہے، 2/3 میجورٹی طریقہ کار موجود ہے. لیکن پاکستان زندہ باد کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ اکبر کا نعرہ کوئی نہیں بدل سکتا. تو میں نے تو کبھی ان کے منہ سے نہیں یہ سنا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ لوگوں نے جا کے جہاں یہ موج میلے کاٹ رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، انہوں نے کبھی اس آدمی کو جس نے یہ ملک دیا، وطن کریٹ کیا پاکستان، اس کے مزار پہ جا کے کسی نے فاتحہ پڑھا ہو ان میں سے؟ تو ان لوگوں کی وابستگیاں بڑی سطحی قسم کی ہیں. یہ صرف مطالبات جانتے ہیں، ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ. کوئی اخلاقیات، کوئی اپنے فرائض کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں کہ ہمارا کیا فرض ہے، ہم نے کیا دینا ہے. فائنل کوشچن جنرل صاحب، واز دس جلسہ اے سکسیس، اے فیلئر یا اے پرولوگ ٹو دا لانگ مارچ؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی لانگ مارچ والی کوئی اس میں ایسی چیز نظر آئی. مجھے تو یہ سارے ان کے لوگ جو ہیں وہ نسبتاً ڈپریس نظر آئے، کیونکہ یہ ان کی اور ہماری بھی ایکسپیکٹیشن سے کافی کم تھا. یہ اتنا بھی کم نہیں تھا کہ آدمی یہ کہے کہ اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی بڑا خوش ہو جائے. ان میں سے اپوزیشن میں سے یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا، جتنا ہائپ کریٹ کی، جتنا مریم گھر گھر جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی، وہ اس لحاظ سے تو آئی وڈ سے کہ یہ کافی بڑی کامیابی تھی کہ آپ نے جو کچھ کیا، جتنی محنت کی لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہمیں نظر آئے. لیکن میں میر صاحب ان کو بہت اہمیت نہیں دیتا اس چیز کو، کیونکہ بہت بڑا جلسہ بھی ہو تو وہ الیکٹورل وکٹری کی نشانی نہیں ہو. جلسہ جلوس کی شکل میں نکل آئے تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ بہت بڑا جلوس نکال لیں گے، کوئی توڑ پھوڑ کر لیں کچھ اور، لیکن نہ جلسوں سے گھومتے جاتی ہیں اور نہ ہی جلسوں سے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کوئی وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
اگر صرف آپ اس کو ڈیمانسٹریٹو ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی لیں تو یہ کوئی بہت اچھی بہت بڑی ڈیمانسٹریشن نہیں تھی. جنرل امجد شعیب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تھے جنرل امجد شعیب, ان کے انالیسز آپ نے اس جلسے پہ, اینڈ آف کورس دا پی ڈی ایم موومنٹ, جس کو تو کم از کم میں تو کہتا ہوں پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ ہے رادر دین ڈیموکریٹک موومنٹ, کیونکہ ڈیموکریسیز میں ڈیموکریسیز چلاتی ہیں اور جو ڈیموکریسیز میں ڈسٹرکشن آتی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئی ہے. ہیز دا گورنمنٹ گون؟ Have the people disappeared? No, the government is running, and I think کہ یہ جو ابھی ایک جنرل صاحب نے ایک بیچ میں بات کی تھی کہ نواز شریف کیا کرتے ہیں, یہ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں. میں نے 8 سال پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ فوج کے ساتھ پنگے کیوں لیتے ہیں. یہ آپ کلپ دیکھیں اینڈ اس کے بعد پھر میں آتا ہوں. ایگری کرے یا نہ کرے وہ اختیار ہے وزیر اعظم کا, لیکن میں نے آج تک اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. کیا جناب میری مداخلت کا ایک مثال دیں ذرا, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. لیکن میاں صاحب نہیں پہلے آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آرمی جب پروموشنز ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹافس کی, آپ نے وہاں انٹروین کیا ہے اور آپ نے آفیسز وہ پروموٹ کیے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, کہیں میں نے پروموٹ نہیں کیا. پوچھیں مشرف صاحب سے, پوچھیں جنرل کرامت صاحب سے, پوچھیں دوسروں سے کہ جب انہوں نے مجھے کوئی بھیجا ہے میری پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے لسٹ ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا, کبھی آج تک میں نے اس میں رکھنا ڈالا ہے؟ کبھی نہیں. علی گلی خان نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, پہلے 2-4 لوگوں میں اگر کسی کو وہ چن لے وہ پرائم منسٹر کا حق ہے. اس حق کو آپ پرائم منسٹر سے نہیں چھین سکتے. پھر آپ کی چوائس ٹھیک تھی جنرل پرویز مشرف. میں اب کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ کل کو کیا بنے گا کیا نکلے گا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ مارشل لاء لگائے گا تو میں کوئی نجومی تو نہیں تھا, میں پہلے بتا دیتا آپ کو. میرے جیسے جنرل ضیاء نے کیا تھا پہلے. یہ کلپ آپ نے دیکھا, یہاں میں کہوں گا کہ پلیز لک آفٹر یور سیلف اینڈ لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان, اینڈ آف کورس ڈو سبسکرائب ٹو دی چینل. خدا حافظ.